تو میں کچھ عرصے کے لیے پھر سول سروس چلا گیا، اینٹی نارکوٹک فورس میں رہا۔ 9/11 ہو گیا تو 9/11 کے بعد ایک یونٹ پاکستان کے اندر ریز ہوا ٹیررسٹ فائنانسنگ اور ٹیررسٹ فائٹنگ کے حوالے سے۔ وہاں پہ پھر میری سلیکشن ہو گئی۔ یونیورسٹیاں میرے لیے ایک بڑا خواب سی چیز تھی کہ وہاں پہ ایز لیکچرر ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کروں۔ بڑا اوپن دماغ ہوتا ہے آپ کے پاس، بڑی کھلی انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کا ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، تعلیم کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ ایک لا انفورسمنٹ کی آفیسر کی صورت میں کسی خاص لمیٹڈ ایریا میں تو کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ فار دی انٹائر کنٹری۔ جتنی اکانومی سر اس وقت ہماری چل رہی ہے نا، اس کے ڈبل ٹرپل آپ کی انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے، اور یہ انڈر گراؤنڈ اکانومی آپ کے تھرو پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آپریٹ نہیں ہوتی۔ اس کا پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹ فائدہ کوئی نہیں۔ 1 کلو ہیروین اچھی کوالٹی کی پاکستان کے اندر اگر وہ کوئی بندہ صرف اسے 5 لاکھ روپے پہ یا 4 لاکھ روپے پہ دے رہا ہے تو اس کی پرائس آپ حیران ہوں گے کہ وہ امریکہ کے اندر جا کے 1 کروڑ بنتی تھی سر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم بہت زیادہ پھر ایک دوسری طرف کی گفتگو میں چلے گئے اور اچھا ہی ہوا۔ تو ہم پھر آپ کی چلتے ہیں جو ماسٹرز کے بعد آپ نے جب میس کام میں کر لیا تو تب اس کے بعد، اور میں جب میس کام کا ذکر کرتا ہوں گومل یونیورسٹی تو مجھے وہ پنجاب یونیورسٹی کے جو شیخ صاحب تھے مغیث الدین شیخ، وہ بھی یاد آتے ہیں کہ انہوں نے بھی گومل سے کیا تھا۔ جی سر، انہوں نے گومل سے کیا نہیں تھا، انہوں نے گومل یونیورسٹی میں، جیسے میں کہا تھا کہ جو گومل یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے وہ وہاں سے ان کو لے آئے تھے گومل یونیورسٹی پڑھانے کے لیے۔ اچھا، ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ وہاں تھی؟ ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ سر وہاں پہ تھی۔ بالکل ٹھیک، اور یہ میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا ہے۔ جو مغیث الدین شیخ صاحب کی بات کریں آپ، جو کہ ایک لیجنڈ رہے ہیں میس کمیونیکیشن میں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، کووڈ کے دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہ گومل یونیورسٹی میں ان کو وہی وائس چانسلر صاحب لے کے آئے تھے، اور وہ بھی کبھی ان کی داستان سنیں نا، ان کی جو کتاب ہے تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہی اسٹیڈ اپ فار سم ٹائم، ہی اسٹیڈ ان گومل یونیورسٹی، اور بڑا ونڈرفل ٹائم تھا ان کا وہاں پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میس کام کی اگر ہم بات کریں تو آپ چونکہ خود پڑھتے بھی رہے ہیں اور پھر آپ نے پڑھایا بھی اور HOD بھی رہے اسلامک یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل بھی آپ کو ایکسپوجر ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں میس کام کی تاریخ میں کوئی انٹلیکچوئل 2 گزرے ہیں تو وہ وارث میر ہیں اور ڈاکٹر مہدی حسن ہیں، اور تیسرے ڈاکٹر توصیف احمد خان ہیں کراچی یونیورسٹی والے۔ تو اور لیکن جو پنجاب یونیورسٹی کے میس کام ڈپارٹمنٹ کو ایک ماڈرن شکل دی وہ مغیث الدین شیخ صاحب نے دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو میس کام کے بعد پھر آپ کس طرح کہاں گئے؟ میں نے سر جب گومل یونیورسٹی سے میس کام کر لیا تو اس سے اگلے سیمسٹر میں پھر ایز لیکچرر چلا گیا بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی ملتان میں۔ تو وہاں پہ میں کوئی میس کمیونیکیشن کی ٹیچر کے طور پر ایز لیکچرر کام کیا کوئی 5.5 سال۔ بھائی وہیں پر ہی جیسے ہوتا ہے لوگوں کو سول سروس میں جانے کا شوق، تو میں کچھ عرصے کے لیے پھر سول سروس چلا گیا، اینٹی نارکوٹک فورس میں رہا۔ 9/11 ہو گیا تو 9/11 کے بعد ایک یونٹ پاکستان کے اندر ریز ہوا ٹیررسٹ فائنانسنگ اور ٹیررسٹ فائٹنگ کے حوالے سے، وہاں پہ پھر میری سلیکشن ہو گئی۔ تو آپ وہاں کیا تھے اینٹی نارکوٹکس؟ وہاں پہ میں ایز DSP ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیول پہ تھا 17 گریڈ میں۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر وہاں سے سر کوئی تقریباً انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری جگہوں پہ ٹریننگ کا بھی موقع ملا، جیسے FBI اکیڈمی، وہاں پہ بھی ٹریننگ کا موقع ملا مجھے۔ آئلیا ایک انٹرنیشنل لا انفورسمنٹ اکیڈمی ہے، بینکاک بیسڈ ہے، وہاں پہ بھی ٹریننگ کا موقع ملا۔ اور پاکستان کے جیسے بڑے اچھے ادارے سول سروس اکیڈمی ہو گئے، یا نیشنل پولیس اکیڈمی، یا FIA اکیڈمی، انٹیلیجنس بیورو اکیڈمی۔ تو یہ تو بڑی ایک پاکستان جیسی ان ایون سوسائٹی میں بڑا ایک پاور ہنگر بھی ہے، اور لوگ اینٹی نارکوٹکس فورس میں اگر آپ DSP ہوں یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں تو بڑی پار ہوتی ہے، تو آپ نے وہ کس طرح چھوڑا پھر؟ واقعی یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب میں سول سروس جوائن کر رہا تھا تو اس وقت تک میرا تقریباً سارا PhD کا کام مکمل ہو چکا تھا، اور جب میں ان دا لاسٹ ڈیز آف نیشنل پولیس اکیڈمی یہاں جیسے آپ کے یہاں H11 میں ہے،
تو یہاں پہ میں انڈر ٹریننگ آفیسر تھا اس وقت. تو میری پی ایچ ڈی کا کمپلیٹ ہو چکا تھا سارا ورک, میں نے اپنا تھیسس کمپلیٹ کر لیا تھا, سبمیشن ہو گئی تھی. جو ہی میں اس سے باہر نکلا تو اس وقت میرا پھر وائوا ہو گیا اور میں پی ایچ ڈی ہو گیا. اب پی ایچ ڈی ہو کے پھر مجھے لگا کہ شاید میں جو لا انفورسمنٹ کا کام کر رہا ہوں تو وہ تو کوئی بھی ایک عام سا افسر بھی کر سکتا ہے. تو مجھے پی ایچ ڈی ہونے کے بعد کوئی زیادہ بہتر طریقے سے میں پرفارم کر سکتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر. یونیورسٹیاں میرے لیے ایک بڑا خواب سی چیز تھی کہ وہاں پہ ایز لیکچرر ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کروں. بڑا اوپن دماغ ہوتا ہے آپ کے پاس, بڑی کھلی انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل لیول کا ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں, تعلیم کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. جبکہ آپ ایک لا انفورسمنٹ کی آفیسر کی صورت میں کسی خاص لمیٹڈ ایریا میں تو کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ فار دی انٹائر کنٹری. لیکن ایجوکیشن کی صورت میں جیسے فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ میرا میجر ورک اسلاموفوبیا پہ ہے, تو نہ صرف ملک بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی مجھے کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا. اور میرے خیال کے مطابق میرے جیسے جب آئی جی بھی بن جاتے ہیں تو ان کو شاید اس قسم کا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے ملک سے آگے نکل کے بھی کوئی بہتر کام کر سکیں. تو دیٹ واز ان فیکٹ مائی فیلنگز, اور اس کے لیے میں پھر دوبارہ ایجوکیشن میں آیا. اچھا, اب ایجوکیشن میں جب میں آیا تو اس میں بھی پھر میرے لیے ایک درمیان میں 2-3 چیزیں اہم تھیں. مجھے ایک اسکالرشپ ملا. پاکستان میں اس وقت کوئی منی لانڈرنگ لا نہیں تھا, تو میں اس وقت کچھ دنوں میں منی لانڈرنگ پہ کام کر رہا تھا. اور جو ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اندر جو کہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کو ایک طرح سے سپورٹ کرتی تھیں, ٹیررزم کو فیول پرووائڈ کرتی تھیں شیپ آف فائنانسز, تو آئی واز ورکنگ آن دیم ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے ایک اسکالرشپ ہنٹ کیا جو کہ آج کل آپ بہت سنتے ہیں, FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. یہ ایکچولی APGML ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ, یہ ایکچولی ایک گروپ تھا جن کا ہی یہ پروجیکٹ ہے FATF. تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے ایک PhD اسکالرشپ آفر کیا آسٹریلیا میں, یونیورسٹی آف میلبرن نے, ود دی ہیلپ آف سینٹر فار ایشین اکانومیز اوور دیئر, تاکہ میں پاکستان میں منی لانڈرنگ لا کے حوالے سے بھی کام کر سکوں. وہ جب مجھے PhD آفر ہوئی تو میرا اشتیاق بڑھ گیا کہ میں اس لائن پہ جا کے جو پاکستان کے اندر. اچھا, مزے کی میں بتاؤں کہ UNODC میں اس وقت یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم, اس کے حوالے سے ایک ہی کوئی بندہ باہر سے آیا ہوا تھا, وہ گورا تھا جو منی لانڈرنگ لاس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایک طرح سے ایڈوائزز پیش کرتا تھا, اور ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹس نہیں تھے. تو دیٹ میڈ می ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ میں اس پہ جاؤں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس کے اسکالرشپ لینے کے باوجود بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے چھٹی نہیں ملی. اچھا, مجھے چھٹی نہیں ملی کہ آپ جا سکیں اور اس کام کو آپ پرسو کر سکیں اور واپس آ کے پاکستان کے لیے آپ کام کر سکیں. تو دیٹ ایکچولی آلسو کریٹڈ اے کائنڈ آف ڈسہرٹ. تو پھر آپ آسٹریلیا نہیں گئے؟ نہیں, پھر میں آسٹریلیا نہیں گیا, اسکالرشپ ضائع ہو گیا میرا. اور پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ یہ بھی کر لیا کہ اب مجھے واقعی یونیورسٹیز کی طرف جانا چاہیے. پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی پاکستان میں ریزائن کرنے. ڈاکٹر صاحب, یہ اینٹی نارکوٹکس فورس میں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ ونڈرفل. ایکچولی میں نے اینٹی نارکوٹک فورس کی بجائے ایک ادارہ تھا SIC, اسپیشل انویسٹیگیشن سیل. 9/11 کے بعد وہاں پہ بڑا زیادہ کام ہوا, تو یعنی جس میں ہم مختلف لیولز پہ کام کرتے تھے. تو اسپیشل انویسٹیگیشن فورس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا, جو کہ امریکن فورسز کے ساتھ جو پاکستان میں یہاں تھیں ان کے ساتھ امبیڈڈ ہو کے ہم کام کرتے تھے. وہ ایک بڑا ونڈرفل ایکسپیرینس ہے, ان دا سینس کہ اس میں کسی پولیس اسٹیشن اور تھانے لیول کی چیزیں نہیں تھیں, اس میں پورے ملک کے لیول کی چیزیں تھیں. جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ میرے ایک قدم جو ہے نا افغانستان میں کسی کرمنل کے پیچھے جا رہے ہوں, تو دوسرا دبئی کی طرف جا رہے ہیں, تو تیسرا شاید انگلینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف آرگنائزڈ کرائم کو ہم ہینڈل کرتے تھے. وہ میرے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, ایکسپوجر تھا. آئی سروڈ فار 5 years there, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی کا جو ایکسپوئر ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ اس نے اوپن اپ کیا ہے میرے مائنڈ کو, تو اس سروس نے مجھے بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور الحمدللہ آئی فیل مائی سیلف کہ دیٹ واز ونڈرفل ٹائم اور ونڈرفل ایکسپوئر آئی گینڈ, اور آئی کنٹریبیوٹیڈ ایز ویل. یعنی کس طرح کا ایکسپوجر تھا جو آپ کو؟ ایکسپوجر یہ تھا سر کہ ہم جیسے فار انسٹنس کہ آپ کے پاس فائنینشیل کرائمس, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے تھرو ہماری ال گاٹن منی پاکستان پہنچ رہی ہے. اب یہ کنڈوٹس آپ کو بند کرنا پڑتے ہیں تاکہ آپ کے ہاں یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی اکانومی سر اس وقت ہماری چل رہی ہے نا, اس کے ڈبل ٹرپل آپ کی انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے.
اور یہ انڈر گراؤنڈ اکانومی آپ کے تھرو پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آپریٹ نہیں، یعنی اس کا پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹ فائدہ کوئی نہیں. نہ صرف ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے بہت ساری چیزوں کے لیے نقصان دہ ہے. کمپٹیشن فار ایگزامپل، ایک بندے کے پاس پیسہ حرام کا کمایا ہوا ہے اور جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور ایک آپ کا ہے جس نے کوئی پراپر طریقے سے کمایا ہوا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جائیں اور وہ جو ال گاٹن منی والا خریدنے کے لیے جائے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. پھر یہ چیز آپ کے ہر ادارے کے اندر، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے ملٹی ملین پراپرٹیز بنائیں، ڈالرز کی فارم کے اندر پراپرٹیز بنائیں، اور اس کو کیپ کرنا، اس کو واچ کرنا، ان کنڈوئٹس کو جس کے تھرو یہ پیسہ آ رہا ہے ان کو بند کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت. اور اس میں آئی وڈ ناٹ لائک ٹو نیم، لیکن پاکستان کے چند ایک ادارے ایسے کاموں میں انوالو تھے. وی ورکڈ اگینسٹ دیم، وی کلوز دیم ڈاؤن، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو سورس جس کے تھرو پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا تھا وہ بڑی حد تک کم ہوا ریڈیوس کرنے میں. تو آپ وہ پیسہ اسپین سے آ رہا ہے، انگلینڈ سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، دنیا کے مختلف ممالک سے آ رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا پیسہ ایسا ہے کہ جو یہاں سے غلط چیز جا رہی ہے. فار انسٹنس میں اگر آپ کو ایگزامپل اس وقت، اب میرے پاس فریش ڈیٹا نہیں ہے، ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ 1 کلو ہیروین اچھی کوالٹی کی پاکستان کے اندر اگر وہ کوئی بندہ صرف اسے 5 لاکھ روپے پہ یا 4 لاکھ روپے پہ دے رہا ہے تو اس کی پرائس آپ حیران ہوں گے کہ وہ امریکہ کے اندر جا کے 1 کروڑ بنتی تھی. سر 1 کروڑ روپے پاکستانی 4 یا 5 لاکھ روپے والے پر کے جی والی بنتی تھی. اب جب وہ پاکستان کے اندر وہ پیسہ تو ڈیفینیٹلی آتا تھا، اب وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ وہ تو ال گاٹن منی ہے، آئے گا کیسے؟ اس طریقے سے یو کے میں یا ان جگہوں پہ جب یہ چیز پہنچتی تھی تو پیسہ تو پاکستان میں آتا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو وہاں باہر ممالک جاتی ہیں اور ان کا پیسہ کوئی اس قسم کے انڈر گراؤنڈ چینلز کے تھرو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ تاکہ مارکیٹ کے اندر ہر چیز اکاؤنٹ فال ہو رہی ہو، ہر پیسہ اکاؤنٹ فال ہو رہا ہے، تھرو پراپر چینلز آ رہا ہو. تو ہم نے ان جو الیگل چینلز تھے ان کو ہم واچ رکھتے، ان کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کنٹریبیوشن بن سکتی ہے ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر.